صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں اور صدقہ فطر کتنا ہے وہ تو ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیا گیا ہے، اور نیچے کمنٹ پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو انشاءاللہ پہلا کمنٹ جو ملے گا جس کو پن کیا ہوا ہوگا اس کے اندر 2020 کے صدقہ فطر کی مقدار لکھی ہوئی ہوگی۔ وربلی اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ہر سال تبدیل ہوتی ہے تو ہر سال آپ لوگوں کے لیے تبدیل کر دی جائے گی نیچے، وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے اس بار جس سال میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو تو نیچے آپ کو وہ لکھی ہوئی صحیح ملے گی۔ اس کے علاوہ 8 مصارف ایسے ہیں جن میں صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور جو زکوٰۃ جمع کرنے والے عملہ ہیں وہ ہے۔ اس کے علاوہ مسافر ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، قرض دار ہیں، غلام ہیں جو اپنی گردن کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ہے۔ یہ 8 طبقات ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہی وہ 8 طبقات ہیں جن کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کی زندگی اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب لوگوں کے اندر جھوٹ غالب ہے اور لوگ بہت آسانی سے خود کو جھوٹ بول کے اس بات کا مستحق دکھلا دیتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم آپ کا مال استعمال کر لیں، ایسے وقت میں نا وہ مصارف جن کے اندر کثرت پائی جاتی ہو کہ ایک بندہ فقیر بھی ہے، مسافر بھی ہے، ابن سبیل یعنی کہ اللہ کے راستے فی سبیل اللہ، مطلب ابن سبیل بھی ہے اور فی سبیل اللہ بھی ہے، ایک بندہ فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، اللہ کے راستے میں بھی ہے، مسافر بھی ہے، اس بندے کو دینا باقی لوگوں کو دینے سے اس لیے بہتر ہے کہ اگر ایک وصف نہیں پایا جا رہا ہوگا تو دوسرے کی وجہ سے لگ جائے گا۔ تو اس لیے آج کے دور کے اندر ہمارے اس قسم کے لوگ ہمیں سب سے زیادہ کثرت سے ملتے ہیں مدارس میں۔ تو صدقہ فطر ہو یا ہمارا جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مال ان لوگوں کو دیں جو لوگ مدارس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے ملازمین ہیں، آپ کے اپنے ملنے جلنے والے قریب کے لوگ ہیں جن کے حالات سے آپ واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے گھر میں سونے نام کی چیز کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سرمایہ کے حالات کیا ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص سرمایہ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کے حالات کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے، اور اپنے قریبیوں کی مدد تو زیادہ بہتر بہر صورت ہے ہی۔ تو اس لیے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں تلاش کریں کہ صدقہ فطر کے زیادہ حقدار کون ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جس میں بھی آپ کو صورت نظر آئے، صفت نظر آئے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کئی مانگنے والے بیٹھے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ان کو دینے سے آپ کا ادا تو ہو جائے گا، لیکن مال اس کے حقدار تک پہنچا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر پھر بھی وہی ہے کہ اگرچہ آپ ان کو دو گے آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن دینا چاہیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا دینی مدارس کو۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنے والا بنائے اور دین سیکھ کے آگے پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔